بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم آپ کے لیے بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ شرک اور بدعت بیان فرما رہے ہیں حضرت مولانا قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ حضرت کی مغفرت فرمائے، اللہ حضرت کی قبر کو نور سے منور فرمائے، اللہ ہم سب کو حضرت کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ چلیے دوستو، بنا کسی دیری کے، بنا کسی تمہید کے آپ کو لے کر چلتے ہیں بیان کی طرف۔ او کلیم اللہ، او ذبیح اللہ، اے خلیل اللہ، خبردار مصلی کی طرف قدم اٹھایا، آج میرے محبوب کا نمبر ہے۔ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نمبر ہے۔ کالی کملی والے کی موجودگی میں کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر مصلی پہ قدم نہیں رکھ سکتا۔ سمجھایا ہمیں، خبردار ایسا نہ کرنا کہ بغل میں حضور کو مارنا اور پھر مصلی پہ چڑھ جانا، درنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، یا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا، یا حضور کو ہر جگہ نہ مان، یا مصلی چھوڑ کر تشریف لے جا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستو، کچھ دیر بھی ہو گئی، ساتھیوں کی ناتجر بیکاری کی بنا پر پروگرام دوسری جگہ رکھ لیا گیا تھا۔ میں تو پہلے اس بات کے حق میں نہیں کہ کہیں شر کیا جائے یا کسی دوسروں کی مسجدوں میں جا کر جلسہ کیا جائے، ہم تو ان چیزوں کو پہلے اچھی طرح سے جانتے ہیں، اور پھر آپ ان کے یہاں جلسہ رکھتے ہیں جن کی ساری عمر قبریں چاٹتے گزر گئی۔ آپ قرآن ان کو سناتے ہیں جنہوں نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ سنا، پتھر مارنے والے یہی تو تھے، اور کون تھا؟ آپ نے 13 سالہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ نہیں کیا، صحابہ کرام کی تاریخ کو نہ دیکھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نہیں پڑھا۔ یہ تو وہ ہیں جنہوں نے حضور کو مکے سے نکال دیا تھا۔ آپ انہیں قرآن سناتے ہیں جو کہ قرآن کریم کو سرے سے مانتے ہی نہیں۔ وہ تو صرف ایک چیز کو مانتے ہیں کہ قبروں پہ بیٹھ جاؤ اور حلوے مانڈے چاٹتے رہو، اور مرنے کے بعد بھی 50 برس تک مردے کا پیچھا نہ چھوڑو۔ جن کی کمائی مردوں سے وابستہ ہو، جو مردوں کے کفن میں سے حصہ نکالتے ہو، مردوں کے کفن میں سے حصہ نکالنے والوں، تم کب تک یہ لوٹ مچاتے رہو گے؟ استغفر اللہ۔ آج تیجا ہے، آج 10واں ہے، آج 40واں ہے، آج 50واں ہے، آج 90 والا دن ہے، اگلے سال کی جمعرات ہے، پچھلے سال کی جمعرات ہے۔ تم نے اچھی بیماری، یعنی یہ مذہب نہیں، یہ ٹی بی ہے۔ تو ہم تو شرارت پہلے سے نہیں چاہتے۔ کیوں؟ قرآن کریم سنانے والے کو شرارت سے کیا غرض؟ ہمارے پاس خدا کا قرآن ہے، مصطفیٰ کریم کا فرمان ہے، صحابہ کرام کے اقوال ہیں، اور ہمارے بزرگوں کا دیا ہوا پروگرام ہے، ہم اس کے مطابق چلتے ہیں۔ اور ہم پہلے تو شرارت کیا نہیں کرتے، اور جب کوئی ہمارے ساتھ شرارت کرتا ہے پھر خدا کی قسم ہم سے پیچھا چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے، ہم کمبل بھی ثابت ہوتے ہیں۔ پھر تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم شہنشاہ کائنات ہیں، مفخر موجودات ہیں، سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سردار ہیں۔ اللہ پاک نے نرالی شان بخشی، نرالی عظمت عطا فرمائی، نرالا اکرام فرمایا۔ آپ لوگ اس نبی کے امتی ہیں جس نبی کا امتی بننے کے لیے کلیم اللہ نے تمنا کی۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تمنا رہی کہ ہمیں اے کاش اس نبی کا دیدار ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اور لوگوں اس وقت سے پناہ مانگو جب خدا کی زمین سے قرآن مجید اٹھا لیا جائے گا۔
ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں اس وقت سے پناہ مانگو جب اتنے حالات بگڑ جائے، صبح کو آدمی مومن ہوگا، شام کو موت آئی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں موت کا انتظام کرو، موت کا صدمہ عظیم اتنا شدید جھٹکا لگتا ہے، منو لہو آدمی کی بدن میں موجود ہوتا ہے، ایک جھٹکا لگتے ہی خون کا قطرہ باقی نہیں رہتا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، قبر کی تیاری کرو، حشر کی تیاری کرو، کروڑوں سالہ زندگی کی تیاری کرو، اگر یوں ہی کام خالی ڈالی لے کر آؤ گے تو نہیں چلے گا۔ فرمایا کل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا۔ فرمایا دنیا کی زندگی تھوڑے دنوں کی زندگی، حلال کھاؤ حرام کھاؤ آخر مر جاؤ گے، اللہ کی توحید کا اقرار کر کے کھاؤ یا شرک کی لعنت میں ڈوب ڈوب کر کے کھاتے جاؤ، آخر موت آئے گی۔ خداوند کریم وحدہ لا شریک ہے، اس کا ثانی کوئی نہیں، اس کا ساتھی کوئی نہیں، اس کا ہمسر کوئی نہیں، اس کی مثل کوئی نہیں، اس کی مثال کوئی نہیں، اس کو زبردستی منوانے والا کوئی نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ کسی کے سامنے عاجز نہیں، وہ پیغمبروں کا محتاج نہیں، انبیاء کا محتاج نہیں، اولیاء کرام کا محتاج نہیں، ساری خلقت اس کی محتاج ہے۔ کیوں؟ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ جب میں کسی کام کو کرنے پہ آتا ہوں کرتا ہوں، ہو جا وہ ہو جایا کرتا ہے۔ زمین میری، آسمان میرا، ستارے میرے، سورج میرا، دن رات میری، ہوا میری، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل۔ اور لوگوں کون ہے جو دن کو رات میں سے پیدا کرتا ہے؟ کون ہے جو دن میں سے رات کو پیدا کرتا ہے؟ وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی۔ اور لوگوں کون ہے زندہ سے مردہ پیدا کرنے والا، مردہ سے زندہ پیدا کرنے والا؟ وترزق من تشاء بغیر حساب۔ کون ہے جو سب کو روزی پہنچاتا ہے؟ کیڑے مکوڑے جانور پرندے تب اللہ کا دیا ہوا رزق کھاتے ہیں، لعنت ہے ان کی زندگی پر جو کنڈوں کا حلوہ کھاتے ہیں۔ کنڈے، عورتیں آپس میں پوچھتی ہے صبح کو تم نے اپنا کنڈا کر لیا؟ انہوں نے کہا نہیں ہم تو کل کو اپنا کنڈا کریں گے۔ تم نے اپنا کنڈا کر لیا کہ ہم نے تو کل ہی کر لیا تھا۔ کنڈے کھاؤ کون؟ تمہیں قرآن راز کیسے آئے؟ تمہیں نبی کا فرمان راز کیسے آئے؟ سارا قرآن پڑھ کر کے دیکھو، تمام مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف پڑھ کر کے دیکھو، یہ شرک و بدعت جو پھیلا رکھا ہے کہیں اس کا ثبوت؟ اور اب تو اور بھی ترقی ہو گئی، پہلے چادریں چڑھایا کرتے تھے، میں نے سنا رضائیاں چڑھایا کریں گے۔ ترقی ہوگی نا آخر۔ قوم جاہل ہے، ان کو بتاتے نہیں، سمجھاتے نہیں کہ اس طرح سے کرنا ہے۔ دین اور دنیا کا یہ نظام اللہ پاک نے اپنے حوالے رکھا ہے، کسی کو تقسیم کر کے نہیں دیا۔ تمام کے تمام اولیاء کرام، بزرگان دین، درویش، مرد قلندر، سب اللہ کے محتاج۔ اگر یہ محتاج نہیں تھے یہ مر کیوں گئے؟ کوئی ہے جو اپنی موت کو پسند کرے؟ کوئی ہے ایسا آدمی جو یوں کہتا ہوں کہ میں کل مر جاؤں؟ اگر وہ مختار تھے اور وہ دوسروں کی بگڑی بنا سکتے تھے تو ان کی موت کیوں آ گئی؟ اور اللہ پاک کا نظام دیکھو، فرمایا لوگوں جمعے کی نماز میں سجدے کیا کرو، مغرب کی نماز میں سجدے کیا کرو، عصر کی نماز میں سجدے کیا کرو، عشاء کی نماز میں سجدے کیا کرو، فجر کی نماز میں سجدے کیا کرو، عید کی نماز میں سجدے کیا کرو، سنتوں میں سجدے کیا کرو، تہجد میں سجدے کیا کرو، اشراق میں سجدے کیا کرو، چاشت کی نماز میں سجدے کیا کرو، تحیۃ الوضو کی نماز میں سجدے کیا کرو، صلاۃ التسبیح کی نماز میں رکوع سجدہ کیا کرو۔ جب نماز جنازہ کی باری آئے، جنازہ غوث کا ہو، کتب کا ہو،
کیوں نہ ہو, عثمان ذی النورین کا کیوں نہ ہو, علی مرتضیٰ کا کیوں نہ ہو, فاطمہ الزہرا کا کیوں نہ ہو, عائشہ صدیقہ کا کیوں نہ ہو, خالد بن ولید کا کیوں نہ ہو, ابو عبیدہ بن جراح کا کیوں نہ ہو, شیخ عبد القادر جیلانی کا کیوں نہ ہو, وہاب الحق زکریا ملتانی کا کیوں نہ ہو. فرمایا خبردار, سبحانک اللہ کھڑا کھڑا پڑھ, قرآن مجید کی تلاوت کھڑا کھڑا کر, درود شریف کھڑا کھڑا کر, سلام کھڑا کھڑا پھیر دے. خبردار اگر سر کو جھکایا. جب ولی کا جنازہ سامنے رکھا تھا تو خدا نے سر نہ جھکانے دیا, اور جب وہ 3 گز زمین میں چلا گیا تو اب سجدے ہو رہے ہیں. فرمایا سبحان الذی, پاک ہے ذات میری, شریکوں سے پاک ہوں, ساتھیوں سے پاک ہوں, اسباب سے پاک ہوں, وسائل سے پاک ہوں, تمام چیزوں سے مبرہ منزہ. کیوں کر گئے, کیسے لے گئے؟ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا, پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات. اسری بعبدہ, میں اپنے بندے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے گیا. اللہ میاں بے نیاز ہے, عالم الغیب ہے, وہ جانتا تھا ایک وقت ایسا آئے گا لوگ میرے مصطفیٰ کریم کے بندہ ہونے کا انکار کریں گے. اس نے معراج شریف کے شروع میں ہی فرما دیا, تم مانو یا نہ مانو میں بدل کے نہیں لے گیا. شکل نہیں بدلی, صورت نہیں بدلی, سیرت نہیں بدلی, لباس نہیں بدلا, حالات نہیں بدلے, واقعات نہیں بدلے. اسری بعبدہ لیلا, اگر میں بدل کر لے جاؤں معراج نہیں ڈرامہ بن جائے گا. بدلنا کیسا تھا, کیوں بدلوں؟ فرشتے اس نبی کے دیدار کے مشتاق تھے جس کا دیدار بلال کرتا تھا, سہیل کرتا تھا, ابو ذر غفاری کرتا تھا, سلمان فارسی کرتا تھا. تو میں نے اسی صورت کا دیدار آسمان کے فرشتوں کو کرا دیا. میں بدلا کر کے کیوں لے جاؤں؟ مجھے کیا غرض پڑی, میں کسی سے ڈرتا ہوں کہ بدلا کے لے جاؤں؟ اور یہ بات غلط ہے کہ اللہ میاں نے یوں فرمایا کہ ہن ساری دنیا سو گئی ہے تو عرشاں پہ آ جا چپ کر کے. اللہ میاں چوری کر رہا تھا کوئی؟ جیسے دین میں آپ چوری کرتے ہیں اللہ میاں کے بھی ذمہ چوری لگاتے ہیں. تو عرشاں پہ آ جا چپ کر کے. فرمایا نہیں, ہن ساری دنیا جاگ گئی ہے تو عرشاں پہ آ جا وڈ گڈ کے. ساری کائنات کا دلہا ہو, ساری کائنات کا سردار ہو, انبیاء کا سردار ہو, دین و دنیا کا سردار ہو, تم سورج چاند ستاروں کا سردار ہو, آسمانی نظام کا سردار ہو, اور جائے چھپ کے کیوں؟ میزبان خدا ہو, جانے والا مصطفیٰ ہو, چوری کائے کی؟ فرمایا اسری بعبدہ, میں فاطمہ الزہرا کے ابا کو لے کے گیا, میں خدیجہ کے شوہر کو لے کے گیا, میں صدیق اکبر کے داماد کو لے کے گیا, میں فاروق کے داماد کو لے کے چلا, میں عثمان کے سسر کو لے کے چلا, میں علی مرتضیٰ کے سسر کو لے کے چلا, میں ام سلمہ, حفصہ, حبیبہ, صفیہ کے شوہر کو لے کے چلا. فرمایا اسری بعبدہ لیلا, راتوں رات لے گیا میں. جبریل امین اور حضرت میکائیل تشریف لائے. حضور اکرم صدقہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے. معجزات ہیں میرے آقا کے. پیاری انگلی کا اشارہ چاند کو کیا تو جگر پھٹ گیا, درختوں کو اشارہ کیا جڑیں چھوڑ کر آ گئے. ابو جہل ہاتھ میں کنکریاں لے کر کھڑا ہوا, بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ فرمایا میں بتاؤں یا جو کچھ تیرے ہاتھ میں ہے وہ خود بتائے؟ آپ نے فرمایا کنکریوں میری گواہی دو, تم اللہ کی مخلوق ہو اور میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. کنکریاں بول اٹھی, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا معبود کوئی, نعرہ تکبیر, اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں, واشہد ان محمد رسول اللہ, اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کوئی نہیں. کنکریاں مان گئی, چاند مان گیا, درخت مان گئے, جانور اور پرندے مان گئے, مسلمان کہلانے والے لوگ آج تک نہ مانے. امام الانبیاء
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں لوگوں مجھے اللہ کی توحید کی وجہ سے قرآن کریم کی وجہ سے 1 دن نہیں 2 دن نہیں 13 برس میں نے پتھر کھائے. مکے کی گلی گلی گواہ, مکی کی پہاڑ گواہ, رات کو مارا دل کو مارا. ارشاد فرمایا او لوگوں غیر تو غیر رہے, سگا چچا جس نے حضور کی پیدائش کے موقع پر مٹھائی تقسیم کی, باندیاں آزاد کی. حضور فرماتے ہیں سر سے لے کر پیر تک کی جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں سگی چچی کے ہاتھ کا پتھر نہ لگاؤ. 5 دن کے فاقے کاٹے, درختوں کی پتی چبا کر خدا کا قرآن پڑھا. آج تم مکھن کھا کر قرآن نہیں پڑھتے. تیرے میرے نبی ساری کائنات کے نبی نے ایک وقت میں 2 پتھر اپنے پیٹ پہ باندھ کر خدا کا قرآن پڑھا. آج تم ہزاروں نعمتیں کھا پی کر قرآن نہیں پڑھتے. قرآن کریم میں برکت نہیں مانتے. میں اگر تمہیں ابھی کہہ دوں, چاہے تم کتنی اچھے عقیدے والے بیٹھے ہو کہ میری مسجد میں جو بیری کھڑی ہے اس میں 70 بھی مجھے خواب نظر آیا رات کہ 70 بیماریوں کی دوا ہے ان پتوں میں, خدا کی قسم اگلے جمعے سے پہلے ہماری بیری ٹنڈی ہو جائے گی. درختوں میں برکت مانتے ہو, قبروں کی مٹیوں میں برکت مانتے ہو, وول اور پیپل میں برکت مانتے ہو, خدا کے قرآن میں کوئی برکت نہیں. دوسری میں کوئی برکت نہیں. اللہ کے نام میں نبی کے نام میں کوئی برکت نہیں. اور کچھ لوگ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں برکت بھی جانتے ہیں تو صبح اٹھ کر وہ قوالی لگاتے ہیں. جس نبی کا اتنا پاک نام ہو, اللہ پاک نے فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. میرے نبی کو یوں نہ بلایا کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو. کتنی عظمت ہے نبی کی. آج لوگ پاک نبی کا پاک نام ڈھپڑے ڈھول تبلا سرنگی پہ لیتے ہیں. قیامت کا دن ہوگا, کالی کملی والا دامن پکڑ کے پوچھے گا لوگوں تم نے میرے نام کو ڈھول ڈھمکوں پہ بے ادبی سے کیوں لیا. جبریل کھڑا ہے, میکائیل کھڑا ہے, آپ سوئے ہوئے ہیں. سارے کہو آپ سوئے ہوئے ہیں. ساری دنیا مانتی ہے, ہر مسلک ہر فرقے کے لوگ کہتے ہیں کہ جب جبریل حضور کو معراج کے لیے لینے آیا تو حضور سوئے ہوئے تھے. حضور بس یہیں سے یاد رکھو, جو سو جاتا ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا. سارا جہان مانتا ہے کہ حضور سوئے ہوئے تھے, سونے والا خدا نہیں, مصطفیٰ کریم ہے. فرمایا لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, میں سوتا نہیں اونگتا نہیں, مجھے تھکاوٹ نہیں ہوتی. حضور سوئے ہوئے ہیں, جبریل کھڑا ہے. اب آئی خبردار جبریل, میرے محبوب کو بیدار کرنے میں بے ادبی سے کام نہ لینا. الہ العالمین یا محمد کہہ کر جگاؤں, فرمایا نہیں نہیں. یا رسول اللہ کہہ کر جگاؤں, فرمایا نہیں نہیں. یا نبی اللہ کہہ کر جگاؤں, فرمایا نہیں نہیں. یا ایھا المزمل کہہ کر جگاؤں, فرمایا نہیں نہیں. یا ایھا المدثر کہہ کر جگاؤں, فرمایا نہیں نہیں. طٰہٰ کہہ کر بیدار کروں نہیں, یاسین کہہ کر جگاؤں نہیں. الہی پھر بیدار کیسے کروں. آواز آئی جبریل معراج والی رات ہے, پہلے تو یوں کر چاند سورج ستارے رات دن ہوا فضا زمین آسمان دریا سمندر تمام نظام عالم کو ساکن کر دو, ٹھہرا دو, نظام عالم کا مین سوچ نکال دو, استقبال میں سارے نظام کو کھڑا کر دو, میرا محبوب آ رہا ہے. ہر چیزوں کو روک دو, ہر چیز کو ٹھہرا دو, میرا محبوب آ رہا ہے. الہ العالمین بیدار کیسے کروں, سر کے اوپر ہاتھ رکھ دوں, فرمایا نہیں نہیں.
اپنے معشوقوں کو یوں جگا لیا، کئی دلہوں نے اپنی دلہن کو بیدار کیا ہے، اور جبریل نبی نرالا، شان نرالی، معراج نرالا، آج جگانے کے انداز بھی نرالے ہونے چاہیے۔ الہ العالمین کپڑا پکڑ کر کھینچ لوں فرمایا ہرگز نہیں، الہ العالمین انگلی پکڑ کر دبا دوں فرمایا یہ سب کچھ دنیا میں ہو چکا، پیر مبارک پکڑ کے انگلی پکڑ کے دبا دوں بیدار ہو جائیں گے، گدگدا دوں فرمایا ہرگز نہیں، یہ تمام طریقے استعمال ہو چکے، محبوب نرالا، انداز نرالے ہونے چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے قرب موسیٰ اور ہے، قرب محمد اور ہے، طور سینا اور ہے، عرش معلی اور ہے۔ معراج والی رات ہے، میزبان خدا ہے، مہمان مصطفیٰ کریم ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ الہی پھر بیدار کیسے کروں، جگاؤں کیسے؟ آواز آئی دنیا نور و بشر کے مسئلے میں الجھی پڑی ہے، آج حل کر دے۔ اور جبریل 600 تیرے پر ہیں، الی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع، ہر پر اتنا بڑا مشرق سے مغرب تک چھپا دے۔ یہ جو تیرے سر کے اوپر سرداری والا تاج ہے، تو لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں فرشتوں کا سردار ہے، بیت المعمور کی فرشتوں کا سردار ہے، آسمانوں کی فرشتوں کا سردار ہے، دنیا میں رہنے والے فرشتوں کا سردار ہے، ہوا چلانے والے فرشتوں کا سردار ہے، موت لانے والے فرشتوں کا سردار ہے۔ تیرا جو سرداری والا تاج ہے، اس تاج کو اڑ کر میرے محبوب کے قدموں میں لیٹ جا۔ اور یہ جو تیرے تاج میں نورانی پر لگے ہوئے ہیں، تھوڑی سی خراش میرے محبوب کے قدم کے تلوے میں کرتے، پتا چلے کہ آج جبریل کا کیا مقام ہے، نوریوں کا کیا مقام ہے، اور آمنہ کے در یتیم کا کیا مقام ہے۔ دنیا کو پتا چلے کل حلیمہ کی بکریاں چرانے والا آج کہاں چلا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک میں آپ جاگ اٹھتے ہیں، فرمایا جبریل کیا بات ہے، اللہ نے بلایا ہے، تشریف لے چلے۔ یہ نورانی براق میں جنت سے ساتھ لایا ہوں۔ میں آج کے سفر کی اطلاع جبریل امین نے دی، اور ہجرت کے سفر کی اطلاع کالی کملی والے نے صدیق کو خود دی۔ وہ امن والی رات ہے، یہ خطرے والی رات ہے۔ وہاں براق سوار، جبریل سواری نہ بن سکا، براق لایا، صدیق سواری بن گیا۔ اور ضمناً بات عرض کر دوں، جس وقت ہجرت ہوئی ہے اور آپ کو پکڑنے کے لیے کفار مکہ نے 100 اونٹوں کا انعام مقرر کیا، اور کافروں کی پارٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے دوڑی ہے، جب پہاڑ کے دامن میں آئے تو نشان ایک آدمی کے قدموں کے دیکھے، ولید ابن مغیرہ، عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف، سارے کہنے لگے کہ نشان ایک آدمی کے قدموں کا ہے، وہ 2 ہے، ایک صدیق ہے ایک نبی ہے۔ تو ابو جہل نے ایک بات کہی ہے، ابو جہل کہنے لگا اور کہیں نہیں گئے صرف اسی طرف سے ہے، اور نشان ایک ہونے کی میں تمہیں وجہ بتاؤں۔ ابو بکر اتنا وفادار ہے، اتنا جانثار ہے، اتنا اس شمع نبوت پہ مرنے والا ہے، اس پہاڑ پہ چڑھائی کی اپنے محبوب کو کبھی تکلیف نہیں ہونے دے گا، کندھوں پہ اٹھا کر لے گیا ہوگا، کندھوں پہ اٹھا کر غار میں لے گیا۔ کوئی نہیں، اکیلا ابو بکر جھولی میں لیے بیٹھا، 2 جہان کی دولت۔ عشق اس کا نام ہے، استغفر اللہ۔ یہ عشق نہیں، نماز نہ روزہ، حج نہ زکات، تلاوت نہ استغفار نہ درود شریف، پلیٹ فارم بالکل صاف، اور کھڑے ہیں کہ صاحب ہم بہت بڑے عاشق ہیں۔ ہاں میں تمہیں بتلاؤں عاشق کون ہوتا ہے۔ کمتر مرحوم کہتا ہے، آئی پہلی منزل غار دیے، آئی پہلی منزل غار دیے،
ازمائش یار دی پیار دیے آئی پہلی منزل غار دیے ازمائش یار دی پیار دیے عاشق نے ضربان لاگ دیا عاشق نے ضربان لاگ دیا کئی بار تلی تے ڈھلیاں نے ان مٹھیاں راتاں گار دیا سائی نال جو گزریاں کلیاں نے ڈنک پہ ڈنک کھایا کتا جان لاگ دی زہر پچا بیٹھا اکھیاں رخسار تلا بیٹھا جان لاگ دی زہر پچا بیٹھا اکھیاں رخسار تلا بیٹھا اکیلا ابو بکر دیدار کر رہا ہے اللہ کوئی نہیں اکھیاں رخسار تلا بیٹھا ہاں جو رخ محبوب تے کریا نے ہاں جو رخ محبوب تے کریا نے جویں ٹوٹیاں گل دیا کلیاں نے عرض کر رہا تھا صدیق خود سواری بن گیا یہاں جبریل برات جنتی سواری لے کر آیا عرض کیا آپ اس پر سوار ہو جائیں آپ سوار ہو گئے فرمایا جبریل جگہ بڑی کافی پڑی ہے میرے آگے سوار ہو جا عرض کیا میری کیا مجال ہے جس سواری پہ آپ سوار ہو میں سواری کروں پھر جبریل ساتھ چھوڑے گا میں اکیلا جاؤں فرمایا نہیں آپ برات پہ سوار ہو کر قدم جہاں رکابوں میں آپ نے رکھے ہیں ایک طرف میں ایک طرف میکائیل ہم دونوں آپ کے رکابوں کے قدموں کے نیچے سر لگا کے چلیں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کیا مقام ہے فاطمہ الزہرا کے ابا کا کیا مقام ہے خاتون جنت کے ابا کا کیا مقام ہے حلیمہ کی بکریاں چرانے والے کا کیا مقام ہے جو سیدہ آمنہ خاتون کے پیٹ میں یتیم ہو گیا تھا جس کا وارث کوئی نہ تھا آج وہ اتنا اونچا چل چکا ہے اتنی اونچی پرواز ہے جبریل میکائیل حضور کے قدموں کے نیچے سر لگا کے چلے چلو ہماری نہ مانو اقبال کی تو مانو نام بڑے رکھتے ہو اقبال مارکیٹ اقبال پارک اقبال کالج اور بات اس کی نہیں مانتے کہتا ہم سایہ جبریل امی بندہ خاکی ہے یہ تیرا نشے من نہ بخارا نہ بدخشان کہتا جبریل کا ساتھی دیکھو آج اونچے درجے پہ جا رہا ہے بڑی بڑی کام کی باتیں کہی اقبال نے ہمیں بھی سمجھایا ہے کہ تم لمبا کرتا رہے 1000 دانوں کا تسبہ دے کر نہ پھنس جایا کرو پیروں لکا کرتا پہن کر اتنا لمبا تسبہ لے کر جو آ جائے تم تو پھر سائیں کہتا لباس خضر میں پھرتے ہیں ہزاروں راہدن لباس خضر میں ہزاروں پھرتے ہیں راہزن اگر دنیا میں جینا ہے تو پہچان پیدا کر کتنی اچھی بات کہتا ہے الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں وہ بزرگ دیے ہمیں وہ ہیرے دیے ہمیں وہ موتی دیے ہمیں وہ لال و گوہر دیے ہمیں وہ زمرد بخشے کہ جو پرسوں بھی ایک اللہ والا 15 سال گنبد خضرا کے سامنے بیٹھ کر جنت البقیع میں فاطمہ الزہرا کے قدموں میں سو گیا شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ جن کے بارے میں ایک دوسرے بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محمد زکریا کو میرا سلام کہو اس لیے کہ وہ جمعے کی نماز کے بعد عصر تک درود شریف پڑھتا ہے اور ایک فضائل درود شریف کتاب لکھ کر لوگوں کو میری طرف متوجہ کر دیا ہے یہی تو میرا سوال ہے میرے تو جتنے ہیں روز اقدس کے سامنے کون بیٹھا ہے
یہ قاری عبد الحنان ہے، یہ اس ستون کے ساتھ بیٹھا کون قرآن کریم پڑھا رہا ہے؟ یہ قاری احمد اللہ دیوبندی ہے، یہ قاری عبد الحنان دیوبندی ہے۔ یہ اس طرف کو کون بیٹھا پڑھا رہا ہے؟ یہ قاری بشیر دیوبندی ہے، قاری عارف شاہ دیوبندی ہے۔ قاری یہ مسجد خلیل میں کون بیٹھا ہے؟ یہ قاری عبداللہ دیوبندی ہے۔ یہ شاہراہ عینی کی مسجد میں خطابت کون کر رہا ہے؟ یہ قاری دیوبندی ہے، یہ عالم دیوبندی ہے۔ یہ اس طرف بیٹھا ہوا حدیث کون لکھ رہا ہے؟ یہ محدث دیوبندی ہے۔ یہ علوم شریعہ میں بیٹھ کر 15 سال تک حدیث کی شرح کون لکھوا رہا ہے؟ یہ محمد زکریا دیوبندی ہے۔ گلیوں میں ہم، سڑکوں پہ ہم، محلوں میں ہم، مسجدوں میں ہم، حضور کے روزے کی چاروں طرف ہم، اور خدا کی قسم یہاں بھی ہم، وہاں بھی ہم، مدینے میں ہم، مکے میں ہم، اور یقین جانو جنت میں حضور کے چاروں طرف ڈیرا ہمارا ہوگا۔ تکبیر! علماء حق، علماء دیوبند، علماء حق، علماء دیوبند۔ یہ کہتے ہیں نا کہ جی زبردستی مدینے پہ قبضہ کر رکھا ہے، اگر ہم زبردستی مدینے پہ قبضہ کر سکتے ہیں تو جنت پہ قبضہ سادہ کر پرانا کیا ہوا ہے۔ الحمدللہ ہم نے بیت اللہ کو مانا، بیت اللہ کے پاس بیٹھ گئے، روزے رسول اللہ کے چاروں طرف بیٹھ کر حدیث پڑھائی۔ شیخ مدنی نے 18 سال بیٹھ کر حدیث پڑھائی۔ اور یہ بیچارے جو ہیں یہاں کیوں بیٹھے ہو جی؟ یہاں کیا اگر جی تو تمہیں پتا نہیں، کتوں والی سرکار ہے تھے، کاواں والی سرکار، بلیاں والی سرکار، کرتے سے ننگا آدھا ولی، پجامے سے ننگا پورا ولی، بالکل ننگ دڑنگ پھر رہا ہوں نا۔ آخر جی یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے، کیا نشانی پہنچ رہی تھی؟ دیکھو نا جی سب کچھ الحمدللہ کھلیا ہوا۔ بزرگوں کی تعریف کرنے کا بھی سلیقہ نہیں، یوں کہ بابا فرید الدین شکرگنج رحمت اللہ علیہ 12 سال تک الٹے لٹکے رہے کھوہ میں، گناہ کرو تم لٹکے بابا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عاشق لوگ، مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے مدینے پاک میں جوتا کبھی نہیں پہنا، ہر وقت یہی ورد تھا، جیوں تو سگان ہے حرم کے ساتھ پھروں، مالک میرے اگر مدینے کے کتوں میں میرا شمار ہو جائے تو میں بڑا کامیاب۔ فرمایا جیوں تو سگان ہے حرم کے ساتھ پھروں، اور مروں تو کھائے مجھ کو مدینہ کے مرغ مار۔ یہ حضرات پتہ نہیں مدینے میں کیوں نہیں مردے، اللہ بڑے نشے نے اتنے جا دعاواں منگتے ہیں، یا اللہ سانو چھیتی موڑ۔ مدینے کی گلیوں میں مر جانا سب سے بڑی اہم عبادت ہے۔ خدا کی قسم آج بھی مدینے کی ہوا میں جو خوشبو ہے، جو گنبد خضرا سے ٹکرا کے آتی ہے، جو ہوا میں خوشبو ہے، وہ کستوری میں کہاں، وہ عنبر میں کہاں، وہ گلاب میں کہاں، وہ زعفران میں کہاں، وہ کسی خوشبو میں کسی چیز میں خوشبو آ ہی نہیں سکتی جو مدینے کی ہوا میں آج بھی موجود ہے۔ اور کتنا ادب ہے وہاں، ہزاروں کتے پھرتے ہیں مدینے میں مگر بھونکتا ایک بھی نہیں، بلی مرغی کو نہیں چھیڑتی، مدینہ ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سوار ہے، حضور فرماتے ہیں جہاں میں میری نظر پڑتی تھی براق کا وہیں پر قدم پڑتا تھا۔ تیز رفتار براق پر سوار ہے محمد عربی، سب کہہ دو صلی اللہ، زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف کا ہر وقت ورد کیا کرو، ایک درود شریف پڑھنے سے اللہ کی 10 بار رحمت آتی ہے، 10 نیکیاں نام اعمال میں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ درود شریف ایک پڑھو اجر 40 گنا ملتا ہے۔ اور یوں فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو کثرت سے مجھ پہ درود شریف پڑھے گا قبر کی مٹی اس کی میت کو نہیں کھائے گی، قبر میں کیڑے نہیں کھائیں گے اس کی میت کو۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بعض آدمی ایسے ہوں گے ان کو قیامت کے مجمع میں میں تلاش کر کے لاؤں گا،
صحابہ نے پوچھا کون ہوں گے؟ فرمایا مجھ پہ کثرت سے درود شریف پڑھنے والے، ان کے منہ سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مولود عیسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے، جبریل امین نے کہا کہ آپ تشریف لے آئیں، 2 رکعت نماز پڑھیں، یہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ مدینے کے پاس سے گزرے تو فرمایا آپ یہاں 2 رکعت نماز پڑھیں، یہ آپ کی ہجرت گاہ ہے، میزبان خدا ہے، مہمان مصطفیٰ ہے، راستے میں نمازیں ہو رہی ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں راستے میں۔ اور یہاں ہمیں جو بزرگان دین ملتے ہیں، حضرت جی نماز نہیں پڑھتے، نہیں مدینے جا کے پڑھا کرتے ہیں، نماز نہیں، روزہ نہیں، دین اور قرآن اور ایمان اور نبی کے فرمان کی بات نہیں۔ اور حضرت صاحب یہی ملتان میں ایک دن میں گیا ایک مزار پہ زیارت کے لیے، ہم بھی جاتے ہیں، کوئی ٹھیکہ تھوڑی اٹھا رکھا انہوں نے۔ جب میں پہنچا تو جو وہاں بیٹھا تھا نا، اس نے میری کمر پہ وہ تھاپڑا مارا، وہ کہنے لگا لا 5 روپے۔ میں نے اس کی کمر پہ تھاپڑا مار کے میں نے کہا لا 10 روپئے۔ کہنے لگا وہ کہے کہ میں نے کہا تو کیسے مانگتا، کہ میں نے تھاپڑا دیا، میں نے کہا میں نے زیادہ دیا، کہتا اور دوں، کیا کروں، ان کو بہکایا ہوا ہے، پھسلایا ہوا ہے۔ کئی آدمی چادر پکڑ لیں گے، ناچیں گے، کودیں گے، فلانے بزرگ کی چادر جا رہی ہے، چادر جا رہی ہے، براق جنت کا جا رہا ہے، یہاں حضور کی سواری جا رہی ہے، کوئی ناچ نہیں، کوئی گانا نہیں، کوئی ڈھول دھماکہ نہیں، جبریل ہے، میکائیل غلامی کر رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہم ایسی قوم کی پاس سے گزرے جو سڑا ہوا گوشت کھا رہی تھی، اگر ایک ذرہ برابر اس گوشت کا دنیا میں پھینک دیا جائے، ساری دنیا بے ہوش ہو کر مر جائے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کون لوگ تھے؟ جواب فرمایا زکات نہ دینے والے لوگ، زکات کا مال روک کر کے کھانے والے مرد عورت تھے۔ اللہ میاں نے فرما دیا میں نے تمہاری مہمانی سڑے ہوئے گوشت سے کر دی۔ آپ فرماتے ہیں ہم آگے چلے، ہم نے ایک تندور کو دیکھا، اس میں مرد عورت ننگے جل رہے ہیں، کبھی اوپر کو آتے ہیں، کبھی نیچے کو جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون لوگ تھے؟ آپ نے فرمایا جبریل سے میں نے پوچھا تھا، جواب ملا تھا زانی مرد، بدماش عورتیں تھی۔ اور حضور نے فرمایا قیامت کے دن پہچان ہوگی بدکار مرد بدکار عورت کی، اس کی پیشاب گاہ سے لہو رات اور پیپ کے دریا بہ رہے ہوں گے۔ طرح طرح کے عذاب دکھائے گئے۔ بیت المقدس میں پہنچے، 1,24,000 انبیاء کرام کو اللہ پاک نے استقبالیہ کمیٹی بنا کر بٹھایا ہوا ہے۔ محبوب یوں ہی نہیں بلا لیا، ڈائیانے کے پتہ سے رکھے تو حضور آ گئے۔ اللہ نے بلایا، جبریل بھیجا، میکائیل بھیجا، براق بھیجا، 1,24,000 انبیاء کرام کو بلا کر بٹھایا، فرمایا کالی کملی والے اب آؤ، تاکہ سارے نبیوں کو پتا چلے تو کس شان کا مالک ہے۔ جبریل نے اذان دی، آدم علیہ السلام سوچ رہے ہیں میں انسانیت کا ابا ہوں، آج نماز پڑھانے کا امامت کا نمبر میرا لگے گا۔ نوح علیہ السلام سوچتے ہیں میں نے اللہ کے نام کے لیے 950 برس مار کھائی، آج نمبر میرا لگے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ہزاروں نبی میری آل میں سے آئے، آج نمبر میرا لگے گا۔ ذبیح اللہ کہتے ہیں میں چھری کے نیچے لیٹا، آج نمبر میرا لگے گا۔ کلیم اللہ کہتے ہیں آج نمبر میرا لگے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں بغیر باپ کے پیدا ہوا، اللہ کی نشانیوں نمبر میرا لگے گا۔ مگر آواز آئی اے رسولو، اے پیغمبرو، اے میرے نبیوں، بات صاف سنو، تاروں سے کہہ دو کوچ کرے، خورشید منور آتے ہیں، قوموں کے پیغمبر آ تو چکے، اب سب کے پیغمبر آتے ہیں۔ کلیم اللہ اور ذبیح اللہ، اے خلیل اللہ، خبردار مصلی کی طرف قدم اٹھایا، آج میرے محبوب کا نمبر ہے۔ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نمبر ہے۔ کالی کملی والے کی موجودگی میں کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر مصلی پہ قدم نہیں رکھ سکتا۔ سمجھایا ہمیں خبردار، اے
ایسا نہ کرنا کہ بغل میں حضور کو مارنا اور پھر مصلی پہ چڑھ جانا، درنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، یا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا، یا حضور کو ہر جگہ نہ مان، یا مصلی چھوڑ کر تشریف لے جا۔ جبریل امین محمد عربی سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان دنیا پہ لے گئے، دروازے کھل گئے، 70,000 فرشتہ دائیں طرف کھڑا ہوا، سلام پڑھ رہا تھا، درود شریف پڑھ رہا تھا، 70,000 فرشتہ بائیں طرف کھڑا تھا، لاکھوں فرشتے سامنے استقبال کے لیے کھڑے تھے کہ آج محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ دوسرے آسمان پر تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان پر اسی طرح سے فرشتے دیدار کرتے گئے، استقبال کھڑے ہیں، درود و سلام ہو رہا ہے۔ بیت المعمور میں رہنے والے فرشتوں آؤ، میرا محبوب آ گیا ہے، دیدار کر لو۔ کیوں نہ دیدار کرتے؟ صورت نرالی، سیرت نرالی، اسی کو کہتا ہے تیری صورت تیری سیرت، تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تیری صورت تیری سیرت، تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی، تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں، یہی اعمال پاکیزہ یہی ارشاد ربانی۔ دیدار کر رہے ہیں فرشتے، سدرۃ المنتہا پہ پہنچ گئے، جو لینے آیا تھا جبریل ذرا ٹھٹکنے لگا۔ آپ نے فرمایا جبریل کیا کر رہا ہے؟ آنا کہ جی بس چل میری ساتھ جا کے جو لایا ہے جی میری مجال۔ ارے بھائی آنا، مجھے اکیلا چھوڑ رہا ہے۔ کہنے لگا کالی کملی والے میرا مقام ختم ہے، تیرا مقام شروع ہونے لگا ہے، میری انتہا آ گئی، تیری ابتدا ہونے لگی ہے، میں نہیں آگے جا سکتا۔ پھر میں کچھ دور تو آ جا، تھوڑا سا تو ساتھ چل۔ کہا اگر میں ایک بال کے سرے کے برابر آگے بڑھتا ہوں تجلیات خدا بندی سے میرے پر جل کر خاک ہو جائیں گے۔ آمنہ کے درے یتیم اور حلیمہ کی بکریاں چڑھانے والے اور مکے میں پیٹ پہ پتھر باندھ کر خدا کا قرآن پڑھنے والے، آج تیرا مقام ہے آگے جانا، ورنہ میکائیل کی، جبریل کی، اسرائیل کی، اسرافیل کی، کسی فرشتے کی آگے بڑھنے کی کوئی مجال نہیں۔ نعرہ تکبیر، رسالت زندہ باد، بشریت زندہ باد۔ نوری حجاب پردے اٹھتے چلے گئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے چلے گئے، اللہ پاک کی حضور میں پہنچ گئے۔ یہ غلط ہے کہ مصطفیٰ کریم کے اللہ میاں کی کشتی ہوئی، ہاں وہ جانتے ہی نہیں کہ نبوت کا مقام، ارے جس نبی نے سارا بدن لو لوہان کرا کر کسی کو بددعا نہ دی ہو، نعوذ باللہ وہ خدا سے کشتی کرے گا۔ فرمایا فکان قاب قوسین او ادنا، آجا میرے محبوب آجا، براق تھکے جبریل رہے، رب ربی آگے جا نہ سکے، رب ادنو حبیبی ملی کہے، رب ادنو حبیبی ملی کہے، تیرے قرب خدا کا کیا کہنا، فرمایا میرے محبوب آجا آجا۔ اللہ پاک کی حضور میں پہنچ گئے، میرے محبوب تشریف لے آئے ہو؟ جی پروردگار میں تو ایک تحفہ بھی لایا ہوں۔ اچھا اگر کھانے کا تحفہ ہے تو میں کھانے سے پاک ہوں، اگر پینے کا ہے تو میں پینے سے پاک ہوں، پہننے کا ہے تو میں پہننے سے پاک ہوں، کوئی کھلونا ہے تو میرا بال بچہ کوئی نہیں۔ کیا تحفہ لائے ہو؟ توجہ کرنا، میرے پروردگار قطرے قطرے کا تو مالک ہے، ذرے ذرے کا تو مالک ہے، پتے پتے کا تو مالک ہے، پر جو تحفہ میں لے کے آیا ہوں وہ تیرے پاس موجود نہیں۔ میں ایک ایسا تحفہ لے کے آیا ہوں تیرے پاس ہے ہی نہیں۔ میں خدا اللہ کل شیء قدیر ذات میری، سارے جہان کا مالک میں۔ فرمایا بالکل ٹھیک ہے، تو
تو برحق ہے، پروردگار ہے، رب العالمین ہے، خالق السماوات والارض تیری شان ہے، پر جو میں لایا ہوں وہ تیرے پاس نہیں۔ میرے محبوب کیا لائے ہو؟ عرض کیا الہ العالمین تو بے نیاز ہے، تو بے نیاز ہے، میں نیاز مندی لے کے آیا ہوں۔ تو کسی سے ہیرا نہیں، مارا نہیں، تیرے پاس سب کچھ ہے مگر عاجزی نہیں، انکساری نہیں، سر جھکانا نہیں، عبدیت نہیں، تیرے پاس اور سب کچھ ہے، میں یہ لے کر آیا ہوں، میں تیری حضور میں سر جھکاؤں گا، سجدے کروں گا، رکوع کروں گا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، زبان سے عبادت تیری، جان سے عبادت تیری، مال سے عبادت تیری، میں یہ تحفہ لایا ہوں، تیرا ہی سب کچھ ہوگا۔ عاجزی تیرے پاس کہاں سے آئی؟ تو کسی سے عاجز ہو تو عاجزی کرے۔ اور مشکاہ شریف میں حدیث ہے، اللہ پاک نے اپنے محبوب کو بڑا کچھ دیا، وہ دیتا نہ تھکا، یہ لیتے نہ تھکے، اس کا خزانہ وسیع ہے، کالی کملی والے کی جھولی وسیع ہے، جانتا تھا کہ لوگ شاید یہاں آ کر گڑبڑ نہ کر دیں۔ فرمایا لوگوں اس عرش عظیم پہ بھی فاوحا الی عبدہ ما اوحا، یہاں بھی میں معبود تھا، کالی کملی والا میرا عبد تھا۔ ملاقات ہوئی، میں اس کے بھی خلاف ہوں، مجھے کسی سے ضد نہیں کہ جو حضور کا علم اتنا تھا، اتنا تھا، اتنا تھا، اتنا تھا، تجھے کسی نے کہا کہ تو حضور کے علم کو تولنا کر؟ تو پہلے اپنا ایمان کو تول۔ تمہیں کسی نے کہا کہ حضور کے علم کو میٹروں اور گزوں سے ناپ، تو ہوتا کون ہے؟ میں ایسی توحید کو نہیں مانتا جس میں سرکار مدینہ کی توہین ہوتی ہے۔ میں ان لوگوں کا بھی رد کروں گا جو کہتے ہیں کہ انبیاء کرام اعلان نبوت سے پہلے نعوذ باللہ جاہل ہوتے ہیں۔ ہم ایسے گستاخوں کے نزدیک نہیں، وہ ہمارے دیوبندی نہیں بلکہ وہ پتھری لوگ ہیں۔ اللہ، بڑی بڑی بیماریاں اٹھ رہی ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ روز درود شریف نہیں پہنچتا، اور کئی کہتے ہیں کہ یہ قبر جنت نہیں ہے، حضور کا روزہ۔ میں کہتا ہوں اگر حضور کا روزہ جنت نہیں، پھر ہمیں اس جنت کی ضرورت ہی نہیں جہاں محمد مصطفیٰ نہ ہو۔ ان اللہ علیم خبیر، میں تمہاری ضروریات کو بھی جانتا ہوں، ہر چیز کا مجھے پتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اپنے بندے بنا لے، عقائد اور اعمال کی درستی فرما دے، مرتے وقت ایمان کی دولت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور یوں فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو کثرت سے مجھ پہ درود شریف پڑھے گا، قبر کی مٹی اس کی میت کو نہیں کھائے گی، قبر میں کیڑے نہیں کھائیں گے اس کی میت کو۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بعض آدمی ایسے ہوں گے ان کو قیامت کے مجمع میں میں تلاش کر کے لاؤں گا۔ صحابہ نے پوچھا۔ ناظرین، اگر بیان پسند آیا ہو تو نیچے ایک لائک کر دیں اور ایک پیارا سا کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں بیان آپ کو کیسا لگا، اور اس ویڈیو کو آگے شیئر کر دیں تاکہ اور لوگ بھی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں۔ انشاءاللہ ایسے ہی بیان آپ کے لیے لاتا رہوں گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل جائے۔ جزاک اللہ خیر، فی امان اللہ۔